کیونکہ جو خدا کی روشنی میں نہیں چلتے وہ کبھی بھی فتح مندی، کامیابی، سرفرازی اور عزت نہیں حاصل کر سکتے۔ اس نے بال زبوب کی طرف بھیج دیا تھا لوگوں کو، پر خدا نے یسایہ ایلیا، خدا نے ایلیا کی معرفت کلام کیا اور خدا ایلیا کو بھیجتا ہے۔ اس نے جو لوگ بھیجے تھے ان کو آگے ایلیا آ کر ملا، انہوں نے کہا کدھر ٹرے جاندے جے منہ چوک کے؟ انہوں نے کہا میں بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے۔ سلامت کوئی نہیں سی، سلامت وہی ہیں جو خدا کی روشنی میں، آمین، وہی سلامت ہیں جو خداوند کی روشنی میں چلتے ہیں، نہیں تو کوئی نہیں، پاویں بادشاہ ہی ہوئے۔ اس نے کہا وہ بیمار ہو گیا ہے، تو اس نے بھیجا ہے کہ بال زبوب سے پوچھو میں بچوں گا یا نہیں۔ اس نے کہا اسے جا کر کہو کہ تو اس بستر مرگ سے کبھی اٹھنے نہیں پائے گا، تو مر جائے گا، کیونکہ تو نے زندہ خدا کو چھوڑ کر بال زبوب کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے، تو مر جائے گا۔ تو نے روشنی کو چھوڑ کر تاریکی کو پسند کیا ہے، تو مر جائے گا۔ تو نور کا فرزند کہلانے کے باوجود تو تاریکی میں چل رہا ہے، تو مر جائے گا۔ اونا جا کے دے دس دیتا بھی سانو اس طرح ایک بندے نے کیا، اس نے کیا، اس کا حلیہ کیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے چمڑے کا پٹکا باندھا ہوا ہے، لمبے لمبے بال، اس کے پیروں تلے زمین نکلے۔ کہتا ہے اوے یہ تو ایلیا تشبی ہے، اس نے میرے باپ کے ساتھ بھی بڑا سخت کلام کیا، اب وہ میرے خلاف کام کر رہا ہے۔ 50 آدمی اتے ایک سردار، کتنے ہو گئے؟ 51۔ کہتا ہے جاؤ ان کو جا کر پکڑ کے لاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ سارے مکار دے نال رلے ہیں، بھائی نے جگایا سونڈے آج، وہ سارے اس کے ساتھ ملے ہوئے جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں مکاری بتا رہا ہوں، اے اسرائیلی سن، اے مرد خدا، بادشاہ نے کہا ہے تو اترا۔ وہ ایک پہاڑ پر چڑھا ہوا تھا، کہن کی ڈے نے اے مرد، پادری صاحب کلام دا مزہ آ جاندہ ہے، تسی کلام دے خادم جے، تسی مرد خدا جے، تسی خدا دے سورما جے۔ کیا یہ دل سے کہہ رہے تھے؟ نہ یہ مکاری تھی، اندر پورا منصوبہ سی کہ انہوں پھاڑ کے تے پھسانا ہے، یا آگے بادشاہ دے والے کرنا ہے، پھر تماشا دیکھنا۔ ایسے تھا۔ ایلیا نے کہا اگر میں مرد خدا ہوں، وہ خود تو تھا لیکن ان کو کہہ رہا تھا کہ تسی دلوں نہیں کہنے مکاری کے، اگر میں مرد خدا ہوں تو آسمان سے آگ نازل ہو اور تمہیں کھا جائے۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی، 51 دے 51 ہی کباب ہو گئے پوچھ کے۔ پھر وہ نہ آئے تو پھر ایک اور وفد بھیجا 50 کا، اوپر ایک سردار، وہ بھی مکار رہے، تاریکی میں چل رہے تھے نا، خدا کی روشنی میں چلنے والے نہیں تھے، وہ بھی جا کے مرد خدا نیچے اتر۔ اس نے کہا اگر میں مرد خدا ہوں تو ابھی آگ نازل ہو اور تمہیں، خدا کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کلام کے خادموں کے خلاف منصوبے بنانے والے، پراپوگنڈے بنانے والے، ان کو پھنسانے والے، ان کو سیاست میں گھسیڑنے والے، ان کو خدا کے کلام اور انجیل سے ہٹانے کی کوشش کرنے والے، خبردار ہو، خدا کے لیے ہاتھ ڈالنا مشکل بات نہیں ہے۔ لکھا ہے زبور 50 میں، اب اے خدا کو بھولنے والوں اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ پھاڑ ڈالے اور کوئی چھڑانے والا مت اس طرح کی گھنونی حرکت کرے اور مکاری کا ثبوت دیں اور خادموں کو سیاست میں گھسیڑنے کی کوشش کریں، ان کو مقدمہ بازی میں گھسیڑنے کی کوشش کریں، ان کو خام ہی ساتھ ملوث کرنے کی کوشش کریں۔ اور پادری صاحب نو لیاؤ جی، وہ انج کرنا سی، انہاں دی گل مناں گے۔ خدا کا خادم کلام سنانے والا ہے، آمین۔ کلام کے خادموں کی ذمہ داری، خدا نے ان کو کلام سنانے کے لیے، ان سے رہنمائی لو۔ رہنمائی کی باری آتی ہے تو بال زبوب کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اس وقت نہیں پوچھتے کہ ہونے مسئلہ پہ گیا ہے، پادری صاحب آؤ تسی رہنمائی دسو، جو خدا دا کلام کہے گا وہی ہوئے گا، اسی خدا دی روشنی سے چلیں گے، یہ کوئی نہیں ہوندا۔
اگر یہ ہو جائے تو پھر مسائل کبھی نہ بڑھنے پائیں. لیکن حادثہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ کلیسیا کہلانے کے باوجود خادموں سے رہنمائی نہیں لیتی. کلام جو کہ روشنی ہے، یہی ہے خدا کی روشنی. تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کی روشنی. اس طرف نہیں ہوندے کہ کلام دے خادماں نوں سد کے اپنا مسئلہ انہاں اگے رکھیے تے پھر جو خدا آکھے انہوں آمین کہیے. ادوں کوئی ایم این اے بھج رہا ہے، کوئی آئی جی وال بھج رہا ہے، کوئی ڈی آئی جی وال بھج رہا ہے، کوئی کسے وال بھج رہا ہے، کوئی کسے وال بھج رہا ہے. جدو چار پھیرے ہو ذلیل ہو جاندے ہیں تے پھر پادری صاحب دعا کرو. کیا یہ مکاری نہیں ہے؟ کیا خدا اس بات کو پسند کرتا؟ انہوں نے تیسرا پھر ایک وفد بھیجا. انہوں نے جو دیکھا نا اگے 102 بندے پوج کے تے کباب ہو گئے نے. وہ تیسرا سردار عقل مند نکلیا. انہوں پتا سی کہ کلام دے خادم نال گفتگو کنج کرنی. وہ گیا، پڑھ لو. انہیں گھٹنے ٹیکے، کہندا اے مرد خدا معاف کر دے. اگے 102 بندے وہ پلک چپکتے ہیں، بھسم ختم ہو گئے ہیں، سڑ گئے ہیں. کہنے لگا ساڑی جان بخشی ہو جائے، تیری مہربانی. پڑھیں اس کو، سیکھیں کلام کے خادموں کے ساتھ کس طرح گفتگو کی جاتی ہے. مت کسی غلط فہمی کا شکار رہیں. خدا ہاتھ ڈالے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. ہیلیلویا جیسس. پھر لکھا ہے کہ 11ویں آیت میں 13ویں میں، پھر اس نے تیسرے 50 سپاہیوں کے سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت بھیجا، اور 50 سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بل اے روشنی ہے. اے نہیں کہ جو منہ آیا بک دیتا تے باقیاں نے ریکارڈ لاتا وہ فلانے دی پادری صاحب نوں گالاں کڈیاں سن جے اوتھے فلانے نے انج کیتا سی جی. یہ کی کادی مشہوری کرن دے جی. لکھا ہے تم میں گندی بات کا ذکر تک نہ ہو. روندے بپتسمیاں نوں کس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. خبردار اپنی زبانوں کو لگام دیں. اگر خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں کبھی کلام کے خادموں کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خدا ان کے لیے آپ غیرت رکھتا ہے. ایلیا دے کول آگ کوئی نہیں سی، خدا اس کے پیچھے کھڑا تھا جو آگ نازل کرتا تھا. لیکن اس کو دانائی ملی ہے. اس نے کہا، منت کر کے اس سے کہنے لگا اے مرد خدا، میری جان اور ان 50 کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گراں بہا ہوں. دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور 50 سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے 50 سمیت بھسم کر دیا. سو اب میری جان تیری نظر میں گراں بہا ہو. تب خداوند کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا اس کے ساتھ نیچے جا، اس سے نہ. سیدھا طریقہ، یہ سیدھا طریقہ ہے. ادروائز کوئی جرت نہ کرے کلیسیا کے اندر انتشار پیدا کرنے کی، کلیسیا کو توڑنے کی، کلیسیا کو بگاڑنے کی. روشنی میں بلایا ہے، روشنی میں چلو. نور کے فرزند ہو تو نور کے فرزندوں کی مانند کردار دکھاؤ. پولس رسول کہتا ہے صرف اتنا کرو کہ تمہارا چال چلن خوشخبری کے مطابق ہو. یہ نہیں ہے کہ کلیسیا میں اگر کوئی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ گر جائے، لیکن اگر گر ہی جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی اس کو اتنا زیادہ ذلیل کر دیں کہ وہ پھر کبھی اٹھنے والا ہی نہ ہو.